دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کے حاضر خدمت ہوں۔ 16 جنوری 2019 کے بیشتر اردو اخبارات نے بیس کی ہڑتال کے بارے میں نیوز چھاپی ہے، لیکن بیس کی ہڑتال آج 90 دن ختم ہو چکی ہے۔ ہائی کورٹ نے اس پر سخت آرڈر جاری کیا ہے۔ پڑوسی ملک پاکستان میں آبادی کنٹرول کے لیے فی گھرانہ 2 بچے کی تلقین۔ سپریم کورٹ کی علماء، سول سوسائٹی اور حکومت کو اقدام کرنے کی ہدایت۔ اشوک چوہان نے کہا ہے کہ کرناٹک حکومت کے مستقبل کی فکر کرنے کے بجائے مہاراشٹر کے وزراء اپنی ناکامیوں کی فکر کریں۔ کرناٹک میں حکومت گرانے کی کوششیں۔ روزنامہ ممبئی اردو نیوز اور انقلاب کی شہ سرخی۔ روزنامہ اردو ٹائمز نے تبدیل ہوتا منظرنامہ کے عنوان سے اداریہ تحریر کیا ہے، جس میں مہا گٹھ بندھن کے تشکیل کے بارے میں تفصیل پیش کی ہے، جبکہ آج کل کالم میں فاروق انصاری نے تحریر کیا ہے تو پھر بجرنگ دل پر کارروائی کیوں نہیں؟ کیا یہی ہے این سی پی کا راشٹرواد کہ صرف 2 مسلم امیدواروں کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے؟ بیس ہڑتال۔ ہائی کورٹ نے کہا ہڑتال ختم کرو۔ یونین نے کہا کہ مطالبات پورے ہونے پر ہڑتال ختم ہوگی۔ آج پھر سماعت۔ 8 دنوں میں 24 کروڑ کا نقصان۔ ممبئی مرکنٹائل بینک کے تعلق سے پھیلی افواہوں کی انتظامیہ کی جانب سے تردید، لیکن یوسف عبرانی کی قیادت میں سیوا نے مظاہرہ کیا۔ روزنامہ انقلاب کی خبر، جیٹلی علاج کے لیے امریکہ روانہ، بجٹ سیشن میں نہ ہوں گے۔ ناگیشور راؤ کی تقرری غیر قانونی، کمیٹی کی فوری میٹنگ کا مطالبہ۔ سی بی آئی تنازع، گھر کے کھڑکے کا وزیر اعظم اور حکومت کو مکتوب۔ کرناٹک میں شے و مات کا کھیل تیز، گجرات فسادات میں مودی کو کلین چٹ کے خلاف سماعت ملتوی۔ پاکستان میں برتھ کنٹرول کا حکم، ذکیہ جعفری کی عرضی سماعت کے لیے منظور۔ کرناٹک میں حکومت گرانے کی کوشش۔ طلاق ثلاثہ بل پاس ہوتا ہے تو سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا۔ پرسنل لاء بورڈ کے وکیل ظفر ریاض جیلانی کا بیان۔ انہوں نے کہا ہے کہ بل پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس میں منظور نہ ہونے کی وجہ سے دوبارہ لائے جانے والے متعلقہ آرڈیننس کو صدر جمہوریہ نے منظوری دے دی ہے، لیکن بل آنے پر اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا۔ آلوک ورما سے متعلق سی وی سی رپورٹ منظر عام پر لانے کا مطالبہ۔ سبریمالا مندر میں داخل ہونے والی کنکن درگا پر حملہ، ہاسپٹل میں داخل۔ اتر پردیش کی سیاست ایک آگ کا دریا ہے اور فاروق انصاری کا خصوصی مضمون۔ لوناولا میں گجرات کے سیاحوں پر حملہ، اونٹ اور گھوڑے والوں نے مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر ضد وقوف کیا۔ پولیس کارروائی کا مطالبہ۔ ہانڈی والی مسجد کی تعمیر ایس بی یو ٹی کے پروجیکٹ کا حصہ نہیں ہے، مولانا اعجاز کشمیری۔ نہ تو میں نے اور نہ ہی مسجد ٹرسٹ نے اس بارے میں کوئی معاہدہ کیا ہے۔ جھوٹی افواہیں پھیلا کر بدگمانی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس طرح کی خبریں علاقے میں پیش کی جا رہی ہیں کہ ہانڈی والی مسجد ایس یو بی ٹی کے پروجیکٹ میں شامل کر لی گئی ہے اور اسے جدید طریقے سے تعمیر کیا جائے گا۔ جنوبی ممبئی میں آلودہ پانی سپلائی کی شکایت۔ گندا بدبودار پانی کی سپلائی سے علاقے میں ہاہاکار۔ مینار مسجد اور چونا بھٹی میں مصلیان وضو کے لیے پریشان۔ ہائیڈرولک انجینئر سے بشیر موسیٰ پٹیل کی ملاقات۔ امدادیہ میں بچوں کو چھٹی دے دی گئی۔ ممبئی مرکنٹائل بینک ہیڈ آفس کے باہر زبردست مظاہرہ۔ جب تک کرپشن
ختم نہیں ہوگا، ہر جمعہ کو مظاہرہ کیا جائے گا۔ یوسف ابرانی۔ کانگریس اینڈ کمپنی کو سبق سکھائیں گے مایاوتی، غریبوں، پچھڑوں، اقلیتوں کو ان کا حصہ نہیں مل رہا ہے، اسی وجہ سے ہمیں بی ایس پی کی تشکیل کرنا پڑی۔ مودی کو کلین چٹ کے خلاف ذکیہ جعفری کی عرضی پر 4 ہفتے بعد سماعت۔ کوہلی اور دھونی نے آسٹریلیا سے حساب برابر کیا، دوسرے دن ون ڈے میں کامیابی۔ کرناٹک میں سیاسی ناٹک جاری، ٹھاکرے نے گلوکار سونو نگم کے قتل کی سازش کی تھی، نیلیش رانے کا الزام۔ شیوسینا چراغ پاس۔ سرکاری افسران کی اقلیتی کمیشن کے دفتر میں حاضری، معاملے کی رپورٹ تیار، اہل خانہ کو سرکاری امداد کا مطالبہ۔ کنہیا کمار کے خلاف غداری کی فرد جرم مضحکہ خیز، چدمبرم اور محبوبہ مفتی کا بیان۔ بی جے پی ایم ایل اے کا بیان، فیصل نے پاکستان سے پیسہ لیا ہے۔ تو دوستو یہ تھے آج کے اردو اخبارات کی جھلکیاں۔ کل پھر ملاقات ہوگی صبح 9 بجے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔